دانش سے مکالمہ، اس کا مصنف ہے عابد میر صاحب، نازیہ عالم اور عابدہ رحمان۔ اس کا میں خلاصہ اس کا ریویو میں پیش کروں گا۔ کتاب کا نام بلوچ دانش سے مکالمہ، پبلشر میگزر اور قیمت 1000 روپے، سن اشاعت 2024۔ جناب عابد میر صاحب شاہ محمد مری صاحب کی متفرق انٹرویوز کو یکجا کر کے اپنے آپ کو نہ صرف زندہ ثابت کیا بلکہ آنے والے نسل پر بہت بڑی احسان کی کہ ایک دانشور کی باتیں کتابی صورت میں محفوظ کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ عابد میر صاحب نے بلوچ دانش سے مکالمہ کے نام پہ ڈاکٹر صاحب کے انٹرویوز یکجا کر کے نیک کام کیا، اور ہم بھی دعا گو ہے کہ زور قلم اور زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کتاب فہمیدہ ریاض میں لکھتے ہیں کہ انسان کو اس کی زندگی میں سراہنا چاہیے، سفر کی تکن اتر جاتی ہے۔ اس زمن میں عابد میر، نازیہ عالم اور عابد رحمان پر آفرین ہو کہ جنہوں نے فرض کفایہ ادا کر کے سنگت کے سب سنگتوں کو بری الذمہ کیا۔ میں ڈاکٹر جمیل گلزار صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جس نے مجھے چلتے پھرتے علم و عمل کے لائبریری سے روشناس کرایا، جن کے ساتھ وقت آپ کے زندگی کا اثاثہ اور جن کی شخصیت، ذہانت، خوش طبعی اور خوش مزاجی سب کے لیے یکساں ہے۔ سماجی شعور کو پروان چڑھانے کے لیے کم و بیش ساری عمر وقف کر جاتی ہے اور دن رات تحریر و تنصیف میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے ہی انمول شخصیت ڈاکٹر شاہ محمد مری کی ہے، جو ایک صحافی سے کہتا ہے، میں تو بہت گپی آدمی ہوں، لیکن بس کم لوگوں سے ملتا ہوں اور جن سے ملتا ہوں بس انہی سے ملتا ہوں۔ مگر ڈاکٹر صاحب اپنی ذات پر بات کرنے سے کفر کی حد تک بھاگتا ہے اور خود نمائی کو زہر قرار دیتا ہے۔ وہ تقریروں اور تحریروں سے دور بھاگتا ہے۔ وہ بول چال اور بات چیت سے زیادہ عملی کام پر یقین رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ کہیں زبانی بھی بولنا ہو تو اس کے بھی کچھ نوٹس بناتا ہے کہ کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات سے اجتناب کرنا ہے۔ شاہ محمد مری ایک سادہ، نفیس اور سلجھے ہوئے انسان ہے، جو دنیا کو دیکھنے کا اپنا دانشورانہ نقطہ نظر رکھتا ہے، جنہیں اپنے علاقے کی پسماندگی اور نظر اندازی کے ساتھ اس خطے کی بے وقتی بہت خوب کھلتی ہے۔ انہیں سامراجی قوتوں کے استحصالی رویوں، عالمی طاقتوں کے بننے بگڑتے طاقت میں توازن کی فہم اور سمجھ بوجھ کے ساتھ فطرت نے اور بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ طب، تاریخ، تحقیق، زبان، ادب، سیاست، سماجیات، سوانح حیات، سفر نامے، خاکے، تبصرے، تراجم جیسے کثیر اصناف پر دسترس رکھنے والے بلوچستان کے ادب و ثقافت کی تاریخ مرتب کرنے والے ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ بلوچ زبان ادب پر ہزارہ صفحات کی کتابوں کی اختصاص ہے۔ علاوہ ازیں بلوچ خلقی شاعری 19ویں صدی کی محبت بھری داستانیں کئی دہائیوں یعنی 27 سالوں سے تسلسل سے جاری ہے۔ سنگت اور تسلسل سے مہینے میں 2 پارچی ان کا خاصہ ہے۔ جناب نجیب صاحب کا لاکھ منتوار کہ پچھلے فوزان میں اس کتاب کے کچھ کاپی لائے، اور فوزان کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کتاب 50% کنسیشن پہ تھی۔ اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو یوں لگا جیسے مری صاحب ہم
कलाम होने का एक और नादिर मौका हाथ आ गया। इनकी सीधी साफ और कड़ी बातें सुनना एक अलग किस्म का खुशगवार तजुर्बा है। दिल के साफ शफाफ होने के सबब वो किसी किस्म की बनावटी और लगी लपटी रखने के कभी रवादार नहीं रहे। बिना किसी तासुब के जो सच है वो सबके सामने है। अदब, सकाफत, आलमगीरियत, जिद्दत, जहानत और अपनी धरती तहजीब से जुड़त, अपनी मिट्टी की कद्र, अपने लोगों की मान, इनकी तहरीरों का ऐसा एहसास है जिसमें सुनने, समझने और सीखने के लिए वो सब कुछ है जिसकी इस दौर इंतशार में हमें जानने की ज़रूरत है। इस किताब का मुताला करते हुए कई दिलचस्प चीज़ें सामने आती है, जैसे इनके बचपन के सादा व मासूम से वाक़यात। ये एक ऐसा सादा लहू बचपन है जिसके तस्वुर से कम आज के बच्चे कतई नाशना है। वो बताते हैं कि इस ज़माने में असातिज़ा ज़ुबानी सबक सुना करते थे, जिससे सबक याद होता, उस्ताद के हुक्म पर सबक याद न करने वाले तालिब इल्म को मजबूरन जोर से थप्पड़ मारना पड़ता था। इसी डर से वो रोज़ अपना सबक याद करके जाता कि साथी तालिब इल्मों से मार न खानी पड़े, मगर साथ जाने वाला दोस्त रोज़ उनके हाथ थप्पड़ खाता। तब उनके वालिद गाँव में करियाने की दुकान थी। वो वापसी पर रोज स्कूल का अहवाल पूछते और उन्हें सबक याद करने पे खुश होकर एक टॉफी इनाम में देते। एक रोज इत्तेफाक से वो सबक याद न कर सका। दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि एक रोज से जाने वाले दोस्त को अच्छे सबक याद थे। बस फिर क्या, इसने आए रोज खाने वाले थप्पड़ों का हिसाब एक ही जोरदार थप्पड़ से बेबाक कर दिया। स्कूल वापसी पर जब उन्होंने अपने वालिद को उदासी से बताई तो उन्होंने उस दिन दो टाफियां दी और बताया और समझाया कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है। अपने जिंदगी की सियासी हलचल के ज़माने में हड़ताल करवाने का एक दिलचस्प वाक़या आबिद मीर साहब को बताते हुए कहते हैं कि एक बार मोची की दुकान बंद करवाते हुए हमने उसकी दुकान से कुछ कीले उठा लिए और बसों को रोकने के लिए कुछ रास्ते पर डाले, जिनके सबब जो गाड़ी भी गुजरती थी वो पंक्चर हो जाती थी। लुत्फ ये हुआ कि हम खुद जिस मोटरसाइकिल पर थे वो भी ऐसे ही किसी की जद में आकर पंक्चर हो गई। तब तक पंचर की सब दुकानें हमने खुद बंद करवा चुकी थी। मरी साहब की हुस्न लताफत और शगुफ्तगी बस इस एक वाक़े से जान लीजिए कि एक जगह अपने एक दोस्त जिन्हें नज़र का मोटा चश्मा लगा हुआ था, उनके बारे में बताता है कि मैंने पार्टी इजलास में उनके बारे में एक लतीफ़ा मशहूर कर दिया था कि भाई मुझे इसके साथ काम नहीं करना। ये इतना अंधा है कि दुकानें बंद करवाने के दौरान पुलिस थाने की तरफ देखकर बोला, ये दुकान क्यों खुला है, चलो इसको भी बंद करवाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों ने हंसी में इस पर यकीन भी कर लिया। मरी साहब पेशे के एतबार से डॉक्टर भी इत्तफाकी अदबी सरगर्मियां भी जारी व सारी है। शाम मरी साहब कहता है कि मैं वक्त चुराता हूँ, बस थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से लेकर बराबर करता हूँ। काश ये वक्त चुराने का गुर हम भी समझ लेते। लिहाजा ऐद के मामला व मसाइल के साथ जब इशाअती मसाइल का जिक्र आया तो इस पर गुफ्तगू करते हुए कहा,
سرمایہ داری نے ملک کے دیگر اداروں کے ساتھ جو اشر کیا ہے وہی کچھ اشاعت کے ساتھ بھی ہوا۔ اس سارے منظرنامے میں سب سے زیادہ استحصال پیشکار سوائے ادیب کی کوئی نہ ہوا، بالکل ایسے جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں ایک مزدور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کتاب کے ابتدائی میں عابد میر صاحب ان کے بارے میں خلوص سے اپنی رائے رقم کرتے ہیں۔ الغرض یہ ایک ایسے آدمی کے افکار کا مجموعہ ہے جس نے عمر بھر زندگی اہل وطن کے فلاح و سربلندی کے سوا کچھ نہ چاہا، نہ لکھا، نہ بولا، جس نے خود کو انسانی فلاح کے کاروان کے لیے وقف کر رکھا، اپنی ذات کو منع کر دیا۔ ان درجن مقدمات میں آپ کو کہیں میں کی گردان نہیں ملے گا۔ اپنی بڑائی تو کجا، اپنی ذات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں، حتیٰ کہ جہاں اپنے کسی کام کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے تو وہاں وہ اکثر جگہوں پر کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے یہ کام کر دیا، یا فلاں بندے کا یہ کام ہے۔ یہ بڑا پن فی زمانہ کامیاب بھی ہے اور ناپید بھی۔ سیاست، ثقافت، سامراجیت اور عالمگیریت کے حوالے سے ان کے مخصوص نقطہ نظر ہے، جس میں وہ عالمی سامراجی قوتوں کو اس خطے کی امن، تنظیم، یکجہتیت کا ایسا دشمن تصور کرتے ہیں جسے اپنا سرمایہ و مفاد کے سوا کسی چیز سے بھی کوئی سروکار نہیں، جس نے مادیت پسندی کو ایسا فروغ دیا کہ سبھی رشتے ناطے اعلیٰ انسانی اقتدار تک کو بے وقت بنایا۔ وہ